بسم الله الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد میرے سپرد جو کام کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ میں الفلاح منظر کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں مختصر ہم نے اس ادارے کا آغاز 2014 میں کیا معاشرے کی بہت سی چیزیں ہمارے پیش نظر تھی کیونکہ اس الفلاح منزل ادارے کا قیام ایک ٹرسٹ کے تحت ہوا جو ہے ملت الفلاح ٹرسٹ اس ٹرسٹ کے ماتحت اور ٹرسٹ کے ممبران نے اس وقت کافی غور و خوض کیا کہ ہم کیا کام کریں جس سے معاشرے کو کچھ فائدہ ہوا سماج کو کچھ فائدہ ہوا بڑے غور و خوض و تدبر کے بعد یہ حتمی نتیجہ ہم نے نکالا کہ ہم کو ایک یتیم خانہ کھولنا چاہیے تو ہم نے اس کی بنیاد ڈالی 6 مرلے زمین ہمارے پاس تھی جب ہم نے شروع کی تھی اس ادارے کی کارروائی الحمدللہ آج ہمارے پاس 27 مرلے زمین ہے بہرحال اس تفصیل میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا غرض کا اس لیے کہ معاشرے کا جو ایک طبقہ ہے معاشرے کا جو ایک کمزور طبقہ ہے ایک نادار طبقہ ہے اس کی بہتری اس کی نشوونما کے لیے ہم کچھ کام کریں تو آج کا جو پروگرام ہے سماج کو بنانے کے لیے مختلف عناصر کام کرتے ہیں یہاں ہر کسی کا کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے یا معاشرے کے ساتھ تعلق داری کا ایک واسطہ ہوتا ہے مزدور کا ایک اپنا یوگدان ہے اس کی ایک اپنی کنٹریبیوشن ہے تاجر کی اپنی کنٹریبیوشن ہے استاد کی اپنی کنٹریبیوشن ہے اس طرح سے معاشرے میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی معاشرے کے تئیں کوئی نہ کوئی لین دین کا سودا ہوتا ہے یہ حضرات جو میرے سامنے سب بیٹھے ہیں یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے جیسے ہماری بچی ابھی ڈیفائن کر رہی تھی خودی بڑا عام شعر ہے جو ہر کسی کی زبان زد ہے ہم نے سکولوں میں بھی پڑھا ہے لوگوں کو اپنی تقاریر میں لفظ کو استعمال کرتے بھی سنا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا خودی کے معنی اپنے آپ کو پہچاننا خودی کے معنی اپنے آپ کو پہچاننا اپنے آپ کو پہچاننے سے کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ بھائی میں کیا ہوں میری حیثیت کیا ہے میں دنیا میں آیا ہی کیسے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا رکھا سوسائٹی نے مجھ کو کیا دیا میری حیثیت کیا ہے میرا انجام کیا ہوگا اس دنیا کے بعد میری جو دوسری دنیا ہے وہاں پر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس چیز پر جب انسان سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو کچھ ہی نہیں ہوں یہ ساری اللہ کی کارگزاری ہے اللہ کا کرم ہے کہ میں جی رہا ہوں میں دنیا میں آیا اس کی مرضی سے میں آیا اور مجھے یہاں وہ کام کرنے ہیں جو میرے مولا کو پسند ہوں یہی خودی جب ایک شخص اس بات کو جان جائے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے بطور بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں جو بھی شخص اس بات کو پہچان جائے کہ میری حیثیت یہاں پر کچھ نہیں ہے میرا جینا میرا مرنا میرا بیٹھنا یہاں پر جتنے بھی اسباب زندگی کے یہاں کا ہوا یہاں کا پانی یہاں کی دھوپ یہاں کے موسم میرے ماں باپ میری ماں کی چھاتی میں دودھ یہ ساری چیزیں اللہ کا کرم ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا جو شخص اس چیز کو پہچان جائے سمجھو اس میں خودی آ گئی اور پھر جب اس میں خود ہی آ گئی تو اللہ کیا کر رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے جس نے اللہ کو خوش کیا جس نے اللہ کو پہچانا اللہ خود پوچھے ون گسی کیا مانگو مجھ سے کیا چاہتے بتا تیری رضا کیا ہے بول تو چاہتا کیا تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں دنیا میں آیا یوں ہی آیا ٹپک پڑا اب یہاں سے جانا اس کے بعد انجام کی کوئی بات نہیں ختم بس یہ تھوڑی سی مدت ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا نہ اس کا اول کچھ ہے نہ اس کا آخر کچھ ہے
اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں. جب وہ اپنے آپ کو پہچانتا نہیں تو اللہ اس سے کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں کرتا. ان لوگوں کا بھی ایک بڑا یوگدان ہے, ان لوگوں کا بھی بڑا کنٹریبیوشن سوسائٹی میں. اب میں آپ سے کہوں کہ میری زندگی میں ایک انقلاب, میں نے اپنے دوستوں کو, یہاں اساتذہ کو بارہا یہ سنایا ہے. میں بھی معاشرے کا ایک حقیر انسان تھا, میں نے بھی اپنے آپ کو بالکل نہیں پہچانا تھا, ایک مسخرہ تھا میں. لیکن سب سے پہلے مجھے کیرلا ویٹنری کالج میں جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو مجھے کشمیر کے ایک دوست نے مجھے پڑھنے کا کافی شوق تھا, میں پڑھتا بہت تھا, لیکن رومانٹک ناولیں پڑھتا تھا, جاسوسی ناولیں پڑھتا تھا, پڑھنے کا شوق تھا. وہ شوق میرے ایک دوست کو پتا, اس کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے, تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ یہ کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ کیرلا میں اردو ہے نہیں, میں دلی سے حیدرآباد سے کتابیں منگاتا تھا تو پڑھتا تھا. میں نے کہا مجھے اردو پڑھنے کا بڑا شوق ہے, اردو مجھے بڑا ٹیسٹی لگتا ہے, اس کا لفظ میں یاد رکھتا ہوں, میں بولتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری زبان سے اردو کے لفظ نکلیں. اس نے کہا تو پھر کوئی بات نہیں, ہم آپ کو کتاب دیں گے. میں نے کہا دے دیجیے. شام کو میرے کمرے میں آیا, روم نمبر 52 میرا تھا, اس نے شام کو اتنی موٹی کتاب میرے ہاتھ میں دی. میں نے کہا شکر ہے, 20-25 دن نکل جائیں گے اس کو پڑھنے, بہت موٹی کتاب. اب یہ ہے کیا, اس میں ہے کیا, مجھے کوئی معلوم نہیں, اور اپنے وجود کے بارے میں مجھے کوئی احساس نہیں. جب کتاب میں نے پڑھی, اس کا ایک لفظ مجھے آج بھی, پہلا پیج, وہ گورے مکھڑے والا جس کے روئے زیبا کے صدقے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں, وہ یتیموں کا سرپرست, وہ بیواؤں کا والی یعنی محمد مصطفیٰ. میں نے کہا یہ کیا ہے گورے مکھڑے والا جس کے روئے زیبا کے صدقے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں, یہ کون ہے؟ یہ بھی نہیں مجھے معلوم تھا یہ کون ہے. میں نے کہا اس کو مجھے پڑھنا چاہیے. جب میں نے کتاب کو پڑھا تو ایسا تھا کہ ایک اسلام, زندہ اسلام میرے سامنے کھڑا ہونے لگا, زندہ اسلام. یہ آخر کی ہی مہربانی کہ میری زندگی میں جو انقلاب آیا اس سیرت کی کتاب نے لایا, اور کتاب کا نام کیا تھا؟ محسن. آپ کو یاد ہے میں نے کئی بار کہا ہے, محسن انسان. ان لوگوں کو کافی, اب ان سے میری یہی گزارش ہے کہ سماج کی بہتری کے لیے, سماج کی بھلائی کے لیے, آپ میرے عزیز ہیں, آپ ہونہار ہیں, نونہال ہیں, آپ نے بھی بہت ترقی کرنی, لیکن گزارش آپ سے میں یہی رہی کہ سوسائٹی میں ایک انقلابی روح پیدا کرنے کے لیے, اچھے انسان بنانے کے لیے, انسانیت کو فروغ دینے کے لیے آپ لکھا کریں, جس سے سوسائٹی میں ایک امپیکٹ پڑے کہ بھئی یہ ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے. میں آپ کا زیادہ نہ دیتے ہوئی ایک بار پھر ان صحابی حضرات کے, کیونکہ مصنف کا ایک بڑا رول رہتا ہے. آپ دیکھو میرے گھر میں میرے سرہانے, میرے دائیں, میرے بائیں صرف کتابیں ہوتی ہیں. اکثر میں ابھی نماز کے لیے کوئی 20 منٹ ہے, چلو میں تب تک کچھ پڑھ لیتا ہوں, تو پڑھ لیتا ہوں کچھ نہ کچھ. تو یہ ان کا جو مصنف نہیں لکھی ہوتی کتابیں, گویا ان کا لکھنا جو ہے وہ میرے لیے ایک باعث فخر بات ہے. گزارش صرف ان سے, کیونکہ یہ نونہال ہے, ابھرتے ہوئے ستارے ہیں, یہ کھلتے ہوئے پھول ہیں. ان کو چاہیے کہ ایسا لکھیں, ایسا مواد بنائیں سوسائٹی کے لیے جس میں اچھے لوگ, اچھے انسان پیدا ہوں, اور یہ انسانیت جو ہے, انسان جو ہے امن کا گہوارہ ہے, امن کا گہوارہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.